السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم یہ جانیں گے کہ امام کے پیچھے قرات یعنی جو سورہ فاتحہ ہے، جب امام قرات کرے گا تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ آئیے ہم اپنے مفتیان کرام سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور آپ سب کی ویڈیو دیکھنا کہ سب اپنی اپنی رائے رکھنے ہیں اور صحیح کیا ہے ہمیں، تاکہ ہماری نماز درست ہو۔ آئیے ہم اپنے مفتیان کرام سے سنتے ہیں۔ اس کے بعد باری کیا آئے گی؟ اس کے بعد آپ امام کے پیچھے تو ٹھہرے ہیں، تو اب دو باتیں ہیں۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے۔ اسے پوچھے کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی بولیے؟ کہے گا حدیث پاک میں ہے۔ تو کہے ذرا پڑھ حدیث۔ کہ جی بخاری میں ہے۔ جرت کر حضور پاک کی صحیح بخاری کی حدیث دکھا دے جس میں ہو امام کے پیچھے پڑھو، میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری موجود ہے۔ اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو، آپ روایت یہ دکھا دو، 1.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ دنیا میں جرت کرے آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو، پھر دکھائیں گے حاشیے میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے۔ تو میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، عوام نہیں پڑھ سکتی پتر، ہم نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے۔ ایسے آپ کے سامنے بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے، صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بسم اللہ۔ کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اعلیٰ اعلیٰ مزے کی بات ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں جی غصے والے بیان کرتے ہیں، آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے؟ مولانا ہاتھ لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم؟ ٹھنڈا ہے۔ اس تو ٹھنڈا بیان تو انہوں اور کیڑا چاہیے دوستوں۔ اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ کہو یہ تو میں مانتا ہوں، لا صلاۃ لکھا ہوا ہے، لا جماعت تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی۔ بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا، جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا۔ پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے، جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی۔ اچھا اگلی بات، اس سے اگلی بات، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے، حضور کی حدیث سناتے ہو؟ حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے، قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سر آنکھوں پہ، قرآن کریم تو پیش کر دیں۔ قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں۔ کیوں اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے؟ سورت نمبر 8 سورت اعراف، سورت نمبر 7 سورت اعراف، آیت نمبر 204، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا۔ اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تمہیں سننا چاہیے، اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وَأَنصِتُوا زبان سے چپ رہنا چاہیے۔ اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا، میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا، میں رب تمہارے شفقت کے طور پہ تمہیں رحمت دے کر تمہیں رحمت کا بڑا جو ہے نا ذخیرہ دے دوں گا۔ جب تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی فساد نہیں ہوگا، رحمتیں ہوں گی، ہم امن ہوگا، رحمتیں ہوں گی، بھائی چارہ ہوگا، رحمتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی۔ لعلکم ترحمون تمہارے اوپر رحمت ہوگی۔ وجہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے گا، اونچا پڑھا جائے گا، فاستمعوا لہ کان سے سنو گے، آہستہ پڑھا جائے گا، وانصتوا زبان کو خاموش رکھو گے۔ اب یہ کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس کو میں اور میرا مخالف دونوں حدیث پاک کا ماہر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المحدثون علی ان هذه الآیہ
नज़लत फी सलाह, फरमाया उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। तो नमाजें दो किस्म की, एक में इमाम ऊंचा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कोई सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, हमारे पास दलील है। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए, एक उधर से बोलता। तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुअज्जिब हो गए। इमाम साहब कहने लगे एक बंदे को मुंतखब करो, उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया। वो कहने लगा जनाब ये हमारा नुमाइंदा है। इमाम साहब कहने लगे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे जी सारे बोलेंगे तो समझ नहीं ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो इमाम साहब कहने लगे मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे। तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो इमाम आगे लगा लिया ना उस पर एतबार करो। तो दलील वो दें कि जो दलील सामने वाले के जहन में उतर, यानी जहरी नमाज हो। सही हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो इस हदीस में फ़र्क नहीं किया गया कि जहरी नमाज हो या सिर्री, इमाम जब क़िराअत करेगा तो मुक़्तदी के लिए वो क़िराअत काफ़ी है। वैसे भी आप देखें ना कि जो हज़रात कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा ही ज़रूरी है, तो अब वो बताएं कि सूरह फ़ातिहा के बाद सिर्री नमाज़ों में, सिर्री में इमाम जब आगे सूरत मिलाता है तो वो भी तो सूरत नहीं मिलाते, तो जो पीछे मुक़्तदी खड़े होते हैं वो सूरत नहीं मिलाते। तो जब उनकी सूरत वो भी कुरान है, वो सूरत काफ़ी हो रही है, तो सूरह फ़ातिहा भी काफ़ी हो रही है। तो क़िराअत का लफ्ज़ आम है हदीस में। बाकी दूसरी तरफ भी दलाइल हैं, अहनाफ़ के यहाँ इन दलाइल को तरजीह है क्योंकि ये दलाइल अक़रब इलल कुरान है, ख़ास तौर पर जहरी नमाज़ों के बारे में कुरान का हुक्म है वइज़ा क़ुरिअल कुरान। जी नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती साहब की बात भी आपने सुन ली, ये भी फातिहा ना पढ़ने के कायल हैं। अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता, उस शख्स की नमाज नहीं है लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरत फ़ातिहा को नहीं पढ़ता है। और इस हदीस में अल्फाज इस तरह हैं कि जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इसी तरह अल्फाज हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं है जो सूरतुल फ़ातिहा को नहीं पढ़ता है। और इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़र्क नहीं किया है कि वो नमाज़ पढ़ने वाला अकेला है या इमाम के पीछे है, या ये है कि वो नमाज नफल है या फ़र्ज़ है। कोई नमाज, इस नमाज को भी एक कॉमन नाउन करके और शख्स को भी लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, नमाज भी आम है, कोई भी नमाज फ़ातिहा के बग़ैर नहीं होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कानून या उसूल दिया है, याद रख लें कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकती। जो इंसान अकेला नमाज पढ़ रहा है या इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, दोनों सूरतों में सूरतुल फ़ातिहा का पढ़ना ज़रूरी होता है। खा नफल नमाज पढ़ रहा है या फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, जिस रकत में सूरत फ़ातिहा को नहीं पढ़ा जाएगा वो रकत शुमार नहीं होगी। ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में रिवायत इसको बयान फरमाया है। इसी तरह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दूसरी रिवायत है, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस हदीस को 823 नंबर पे बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे और फ़जर की नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़िराअत थोड़ी सी भारी होने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद फरमाने लगे कि लअल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम, कि शायद तुम मेरे पीछे क़िराअत कर रहे थे। तो सहाबा ने फरमाया जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पीछे पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफ़अलू, आइंदा नहीं पढ़ना मेरे पीछे सिवाय सूरत फ़ातिहा के, क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती है। तो अब ये हदीस जो सही रिवायत है, इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को बयान फरमाया है। ये रिवायत फ़जर की नमाज, जहरी नमाज में की वाक़या है, जहरी नमाज का वाक़या है फ़जर की नमाज में। इसलिए इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं या अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे खड़ा होकर जब नमाज पढ़ रहा हो तो क्या उस सूरत में भी उसके लिए लाजिम है कि सूरह फातिहा पढ़े? इसमें दो राय हो गई, बल्कि तीन। एक राय इंतहाई है और वो फ़िक़्ह हनफी की तरफ मंसूब है कि अगर आप इमाम के पीछे मुक़्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी भी रकअत में आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। एक दूसरी बिल्कुल बरअक्स राय है, वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की है कि हर हालत में चाहे इमाम जहरी
رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے بھئی یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ دو حدیثیں ہو گئیں، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو، وظیفہ بتلایا ہے کہ اذا کبر وکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا۔ یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑ رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ نے سن لیا ہمارے مفتیان کرام، اور اس میں اہل حدیث بھی تھے اور بریلوی بھی تھے، آپ نے سب کی کلپیں سنی ہوں گی، تو آپ نے یہ سب دیکھا کہ جتنے بھی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جب اس کے مجموع پر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا لَهُ کہ آپ خاموش رہو، سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اس وقت آپ کیا کرو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ تو جب یہ آئی بات، جتنے بھی ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے مفتیان کرام نے کہا بالکل ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی ذات اطہر سے نکلا ہوا یہ کلام پاک ہے، آئیے ہم قرآن کریم کی اس کے اندر دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب انہوں نے قرآن کریم کی دلیل ڈھونڈی، اس کے اندر یہی لکھا، یہی تفسیر اس کی لکھی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت آپ خاموش رہو، یا جب بھی جیسے ہم مجلس ہوتی ہے، مجلس کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک شخص قرات کرتا ہے، باقی سب سنتے ہیں، ایسے ہی جب ہم امام کو جب ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا ایک امام مقرر کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اور ہم امام کی اتباع کرتے ہیں، اور امام کی اتباع کرنا واجب ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آ گئی، ہاں
تسبیحات کے اندر جہاں امام بھی تسبیحات پڑھتا ہے وہاں مقتدی کو بھی حکم دیا ہے، لیکن آئی جب باری سورہ فاتحہ کی یا آگے سورت میں لانے کی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر امام بھی بالکل آہستہ سے قرات کرتا ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں آپ قرات کیجئے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس وقت خاموش رہو، اور جب امام بھی خاموش رہے اس وقت آپ اپنی سورت بھی ملاؤ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھو، لیکن بعض کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو۔ امام جب بھی آگے کھڑا ہو جائے گا، جب بھی جماعت کی نماز آگے کھڑی ہو جائے گی، تو اس وقت جو پیچھے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں، ان سب کو خاموش رہنا ہے، اور امام کی جو قرات ہوگی وہ مقتدی کی قرات ہوگی۔ حضرت نے اس کی دلیل اور حدیث بھی پیش کی کہ یہی ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو پیچھے والے مقتدی جتنے بھی ہیں وہ ان کی بھی سورہ فاتحہ ہوئی، اور امام نے جب پڑھی تو سب کی ہو گئی، تو اسی لیے امام کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں کہاں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرو، حضرت مفتی وحید قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سامنے کہا، یہ ہے صحیح بخاری، اور اس بخاری کے اندر آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کوئی ایسی حدیث آپ مجھے دکھائیے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنی ہے۔ یہ حدیث مجھے دلیل کے ساتھ اب نکال کر اس کتاب سے دے دیجئے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے بالکل اطمینان سے کھڑے ہو کر تلاوت سنیں، اور ہماری نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔